إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے خاص فضل و کرم، اپنے رحم و کرم سے پھر سے آن لائن جمع کر دیا ہے یہاں پر، اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے ذکر کی محفل میں جمع ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کہ دنیا میں تمام گھومتے رہتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ کہیں بھی کونے قطرے میں کوئی چھوٹی سی بڑی سی کوئی بھی ذکر الہی کی محفل ہو، تو فرشتہ جب کوئی ایک فرشتہ پا لیتا ہے تو وہ پھر آواز لگاتا ہے آسمانوں میں، وہ کہتا ہے آؤ آؤ آ کے گھیر لو، ہم نے ایک ایسی محفل پائی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آؤ چاروں طرف سے اس کو گھیر لو اور ان کے تمام شرکا کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، ان کو جہنم سے نجات کے لیے دعائیں کرو اور ان کے جنت میں داخلے کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ وہ لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے جو کچھ بھی مجھ سے مانگ رہے ہوں گے میں ان کو وہ سب عطا کروں گا، اور تم سب فرشتے اس بات پر تم لوگ قیامت کے دن گواہ بن جانا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم نے ان کو بخش دیا ہے۔ کاش کہ ہماری بھی یہ محفل ایسی ہی ہو کہ جس میں ہم سب کی یہ گواہی فرشتے بھی دیں اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن ڈھونڈیں گے، تمام پکاریں گے کہ کہیں گے کہ این متحابین بجلالی الیوم، کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دنیا میں میرے جلال کی وجہ سے ملتے تھے۔ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آؤ آج ہم اپنے عرش کے سائے تلے تمہیں سایہ دیں گے جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکاریں گے انشاءاللہ اور ہم سب دوڑتے ہوئے اللہ کے عرش کے سائے تلے جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں قبول فرما لے، اللہم جعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سے ذکر کی محفل کو قبول فرمائے، اور آج پھر ہم حیات بعد الموت کا پارٹ 2 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پارٹ 1 ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑی تو پھر ہو سکتا ہے میں پارٹ 3 بھی کروں۔ آپ لوگ آگے بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا کہ اف یو پیپل لائک تو پھر ہم کریں گے، لیکن آج میں پارٹ 2 کرتی ہوں۔ پارٹ 2 میں یہ ہے کہ آج ہم سب ذکر کی محفل میں اس بات کو باذن اللہ بہت آسان الفاظ میں، جیسا کہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عام فہم الفاظ میں آپ سب بہنوں سے گفتگو کروں اور ساری باتوں کو ایسے بتاؤں کہ دلوں میں سب کے اتر جائے اور سب اس کو ایبزارب کریں اور اس کے بعد عمل کریں اور اس کو پھر آگے بڑھائیں۔ تو یہی میری خواہش ہے دوبارہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم سب دنیا میں ایک مسافر کی طرح آئے ہوئے ہیں، پرماننٹ نہیں آئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ یہاں صرف جیسے آتے ہیں نا، ٹرین آتی ہے کئی اسٹیشن پہ رکتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی ہے، تو ہم ایسے ہی اپنی زندگی کی ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ایک مسافر کی طرح سفر کر رہے ہیں۔ تو ہماری روحیں جو ہیں مختلف جو روحیں ہیں یہ کیسے ہمارے جسم میں آتی ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کی پوری آپ کو اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے کہ کیا ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ روحیں جب پیدا ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مطلب ارادہ کیا کہ دنیا میں اتنی روحیں آئیں گی، یہ اللہ کو پتہ ہے کیونکہ علامہ الغیوب ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہم سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا، ایک ساتھ پیدا کیا، کس شکل میں کیا، کیسے تھیں، کس جسم میں تھیں، ذرات میں تھیں کہ چوٹیوں میں تھیں کہ انسانوں کی شکل میں، نو بڈی نوز، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔
تو اس لیے اس وقت سب کو میدان حشر میں جمع کیا اور پھر سب سے بیت الست لی. تو بیت الست کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیث میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ہم سب کو. تو اس کو ہم لوگ اگر سوچیں، لاکھ دماغ پہ غور کریں، لیکن ہم سب میں سے کسی کو بھی یاد نہیں آتا کہ ہم کبھی کوئی ایک لائف آئی تھی ہماری پہلے کہ جس میں ہم نے اپنے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا. تو ایسا کچھ ہم لوگوں کو یاد نہیں آتا. وہ پورا جو پہلا تھا لگتا ہے سب کچھ بھول گیا. لیکن سورہ الاعراف کی آیت میں چونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پہ، تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں دیا اور بتایا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب آپ کے رب نے آدم کے بیٹوں میں سے ان کی پشتوں میں سے ان کے اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا. کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پھیرا تو ساری روحیں جتنی آنی تھی وہ سب آ گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ بلا، ہاں، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم نے شہادت دی. وہ سب ساری روحوں نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم اس سے تو غافل تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ نہیں کہنا اب قیامت کے دن کہ ہم اس بات سے غافل تھے. اور آپ دیکھیں حقیقتاً ہم لوگ کتنے غافل ہیں. ہم لوگ میں سے کسی کو بیت الست نہیں یاد ہے. کسی کو نہیں پتا کہ ہم سب پہلے ایک زندگی آئی تھی، روحیں پیدا ہوئی تھیں اور ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، کہا تھا بلا، شہادت دی تھی اور کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ بات یہ تھی عالم ارواح جب اس میں پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو دیکھیے ہم سب کو اپنی پہلی زندگی کا کچھ بھی نہیں یاد ہے کہ ہم نے بیت الست لی تھی عالم ارواح میں اور یہ ساری چیزیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہم تمام روحوں کو ختم کر دیا، ایک دم ہٹا کے کیا کیا، اب مقررہ وقت پہ ون بائی ون دنیا میں ماں کے پیٹ کے ذریعے دنیا میں پیدا کیا، مختلف جسموں میں ڈالا، مختلف وقت میں ڈالا اور بھیجنا شروع کیا ون بائی ون تا قیامت بھیجتے جائیں گے اللہ تعالیٰ. جس کا جو ٹائم ہوگا وہ ایک نئی باڈی میں، ایک نئی شکل میں وہ پیدا ہوگا رحم مادر میں وہ روح پھونک دی جائے گی. وہی روح جو پہلے وعدہ کر چکی تھی اللہ سے، الست بربکم پہ کہا تھا بلا، بے شک اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، وہی روح دوبارہ سے ماں کے پیٹ میں آئے گی. اس کے بعد پھر اس کو ایک جسمانی شکل اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ وہ کیسی شکل دیں گے؟ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں اس بچے کی یہ شکل ہے. تو اس شکل میں وہ بچہ پیدا ہوگا. تو وہ اگر بچے اگر مومنین کے ہوں گے، مومن ہوں گے، ایمان لائیں گے اور اچھے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں آئے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس لیے؟ کہ ہم دیکھیں کہ کون اچھا عمل کر رہا ہے دنیا میں. سورہ کہف میں آتا ہے نا. تو ہم لوگ کو ساری روحوں کو ون بائی ون جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھے گا. کسی کو بچپن میں اٹھا دے گا، بچے مر جائیں گے. کسی کو بڑے ہو کے اٹھائے گا کوئی، تو اسی میں سے لوگ جو ہوں گے کچھ جو ہوں گے بوڑھے ہوں گے، کچھ مرد عورت سب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے یہاں پہ دنیا میں کر کے پھر مارے گا اور پھر دوبارہ سے اٹھائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ بس ہم پیدا ہو گئے تو اب آگے. تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، پھر ان بچوں کو جب اب دوبارہ اٹھائے گا نا دوسری طرف، تو اس دفعہ کیا ہوگا کہ یہ جو ابھی دنیا میں شکل دی ہے، اگر وہ مومن ہوئے، اگر وہ لوگ مومنین ہوئے، انہوں نے واقعی اللہ پہ یقین کیا، انہوں نے واقعی اللہ کے دین کو مانا، تو وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے صحت مند ہو چاہے بیمار ہو، چاہے عیبدار ہو چاہے لنگڑے لولے کالے گورے، جیسے بھی برشکل ہو، خوبصورت ہو، اور وہ کچھ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو، لنگڑے ہو، جیسے بھی ہو، لیکن
وہ ایبدار کتنا بھی ہوگا انسان، جب مرے گا، جب اٹھے گا دوبارہ اور مومن ہوگا تو 33 ایئرس کی ایج ہوگی اور خوبصورت حسین انسان بن کے اٹھے گا. لیکن اگر وہ بچپن ہی میں مر گئے تو وہ بچہ ہی بن کے اٹھائے جائیں گے قیامت میں، وہ بڑے نہیں اٹھائے جائیں گے. چھوٹے بچوں کو اگر اللہ نے موت دے دی ہے تو وہ بچے، کیونکہ ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، انہوں نے جو جتنا عمل کیا ہے جب حساب کتاب سے پہلے وہ ختم ہوں گے تو وہ اسی ایج پہ کر کے اٹھائے جائیں گے. لیکن جتنے اور بڑے لوگ، چاہے بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں چاہے جو بھی ہو، ان سب کی ایج 33 ہوگی اور وہ اس وقت اٹھائے جائیں گے. لیکن یہ حال صرف مومنین کا ہے. اور کفار کا کیا ہوگا؟ کفار، منافقین، لادین، مشرکین، یہ سارے جو ہوں گے وہ بد شکل، رنگت بھی خراب، جسامت بھی خراب، ڈفرینٹ، کسی کی موٹی جلدیں، کسی کے خوفناک ڈراؤنی شکل، وہ نہیں ہوں گے اتنے خوبصورت. تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، کیونکہ یہ سب بعد ہی میں پتہ چلے گا نا کہ کون مومن ہے کون وہ ہے بعد میں. کیونکہ یہ جب انسان مرتا ہے تو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جو اس کی کاکسس بون ہوتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے ٹیل بون کہلاتی ہے، جو لاسٹ بون ہوتی ہے نا انسان کی، وہ نہیں خراب ہوتی ہے اور وہ قیامت تک صحیح رہتی ہے. تو جب بارش ہوتا ہے، سور پھونکنے کے بعد ایک بارش ہوگی جس سے سب کو موت آ جائے گی. تو اس موت آنے کے بعد پھر دوبارہ سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا تو ساری ایک دم سے اٹھ جائیں گے اور ننگے اور ویسے ہی دوڑیں گے حشر کے میدان کی طرف. اور وہ کیسے اگیں گے کہ بارش سے وہ کاکسکس جو اس بون کے اوپر جب پانی پڑے گا تو جیسے پیڑ پودے نہیں بیچ میں سے سیڈ ہوتا ہے اس پہ پانی پڑتا ہے تو اگ آتے ہیں، تو اسی طرح انسان اگ کے نکل آئے گا قبروں سے. ساری قبریں جتنی ہیں جن میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں سب وہ کاکسس بون سے ایک انسان بن کے اپنی اپنی شکلوں میں نکلیں گی. اور مومنین خوبصورت خوبصورت ہو کے نکلیں گے اور جو کافر ہوں گے اور وہ بدصورت بن کے نکلیں گے. لیکن وہ سارے کے سارے حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور وہاں جا کے پھر یہ سول جو ہے ہماری، اس کا حساب کتاب جو بھی ہونا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. یہاں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل چیز روح ہے، اصل چیز یہ نہیں ہمارا جسم، اصل چیز روح ہے. اللہ نے پہلے روح کو پیدا کیا، سول کو، اسی سے حساب کے پوچھا نا الست بربکم، وہاں پوچھا، پھر اس کو اس جسم سے ماں کے پیٹ میں ڈالا، اس کے بعد پھر تیسری دفعہ پھر اٹھایا، قیامت میں اٹھایا گیا وہ نئی شکل میں، وہ جسم کے اندر آیا. تو یہ چیز کی مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کیسے ہے کہ یہ چیز ہمیں کیسے سمجھ آتی ہے کہ ہم روز رات سوتے ہیں، روزانہ ہماری موت آتی ہے، روزانہ یہ موت صغرا کہلاتی ہے جو ایوری ڈے آتی ہے. جیسے ہی انسان سوتا ہے اس کی روح اس کے باڈی سے نکل جاتی ہے اور وہ وہیں پڑا ہوتا ہے، ایک سے ایک خواب دیکھتا ہے ڈراؤنے، اور لگ رہا کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا، آپریشن ہو رہا ہے، گر رہے ہیں سب کچھ، لیکن باہر والے انسان کو کچھ نہیں پتا چلتا کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ انسان ساری چیز فیل کرتا ہے. لیکن پھر روح دوبارہ اللہ تعالیٰ واپس بھیجتے ہیں، پھر وہ آنکھ کھول کے پھر نیند سے اٹھ جاتا ہے. تو پھر لیکن جب آخری موت جب آئے گی نا، وہ جو موت الکبریٰ ہوگی، الموت الکبریٰ، تو اس وقت کے بعد پھر کوئی نہیں پھر یہ ہو سکتا. یہ ابھی تو یہ ایک ریمائنڈر ہے ایوری ڈے. اس کے اندر دیکھیں سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے روح کو مرنے کے وقت، اور جو لوگ سوتے میں نہیں مرتے، یعنی ہر رات جب نیند میں نکال لیا اللہ نے روح تو انسان بالکل سمجھو مر گیا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. ہم لوگ چاروں طرف سے کتنی باتیں کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں سنتا، اس کی روح ہے ہی نہیں جسم میں، وہ پڑا ہوا ہے ایسے مردے کی طرح، تو وہ کچھ نہیں سن رہا ہے. تو جو لوگ سوتے میں نہیں مرتے، اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ابھی موت دیں، اس کی روح کو روک نہیں لیتے اللہ تعالیٰ اپنے پاس، واپس بھیجنا ہوتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ دوبارہ سے ایک وقت مقرر تک تم ابھی اسی جسم میں رہو. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں. تو یعنی جب ہم روزانہ اپنے اوپر غور کریں کہ آج ہم سونے چلیں، کیا پتہ یہ نیند میں ہی ہماری اللہ تعالیٰ روح لے لے، تو پھر ہر وقت اس لیے سونے سے پہلے انسان توبہ استغفار کر لے کہ یا اللہ اگر ہم نیند میں مر گئے تو وہ دعا ہے نا
پڑھ کے سوئے کہ کیا پتہ نیند میں مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھا لے. اور تو اس لیے اس بات کو غور کرنا چاہیے، ہر رات سوچنا چاہیے انسان. خواب میں انسان ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے، سب کچھ اس کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ سول کے اوپر ہو رہا ہے. اس کی مثال اسی طرح ہوگی کہ جیسے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے نا، قبر میں انسان چلا گیا تو وہ ایک پورا اس کے اندر بھی اسی طریقے سے اس کی روح کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. قبر کھودنے کے بعد دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، لیکن اس کی روح پہ کتنا ٹارچر ہو رہا ہے یا کتنی خوشی سے ہے وہ سب اس کے اندر فیلنگ ہو رہی ہے. اس آدمی کو پورا کچھ ایسا پتہ چل رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ جو کام ہوتا رہتا ہے یعنی روح کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. اسی لیے جب سو کے اٹھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا پڑھتے ہیں دعا، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، اللہ کا شکر احسان ہے کہ جس نے عافیت بخشی ہمارے جسم میں، ورد علیہ روحی، اور اس نے واپس کر دیا روح کو ہمارے اندر، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم اس کا ذکر کریں. تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر روز سونے سے پہلے اور سونے کے اٹھنے کے بعد ہم سب مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں. اور حازم اللذات جو ہے، یہ موت جس کو کہتے ہیں کہ ساری خوشیوں کو ختم کرنے والی چیز کو بولا جاتا ہے حازم اللذات، تو ساری لذت کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے حدیث میں ہے اکثر ذکر حازم اللذات، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اس کو یاد کرو جو کہ ساری خوشیاں ختم کر دیتی ہے. یعنی بہت زیادہ ذکر کرو جو خوشیوں کو برباد کرتی ہے. یعنی اس موت کا ذکر بار بار روزانہ کیا کرو، کیونکہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 نعمتوں سے نوازتا ہے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے. یعنی کہ اس کو فوراً ریپینٹنس کا خیال آ جاتا ہے، گناہ کرے گا اور پھر اللہ کی طرف سے اس کو توفیق مل جاتی ہے. دوسری نعمت یہ ہے کہ اس کے رزق جو بھی اس کو رزق ملا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اپنے رزق پہ راضی رہتا ہے، کنٹینٹ ہوتا ہے، کنٹینمنٹ اس کے اندر پیدا کر دیا اللہ نے. اور تیسری نعمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے، یعنی پاور ٹو ورشپ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی انرجی دے گا کہ وہ جب سو کے اٹھے تو اس کو اور زیادہ قوت آئے، جو قوت کی مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اللہ اکبر سبحان اللہ کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ انرجی کی توفیق اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں دیتا ہے. یہ تینوں نعمتیں امام قرطبی نے بتایا ہے کہ یہ تینوں نعمتیں اس شخص کو ہوتی ہے جو کہ موت کو بہت یاد کرتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. تو یعنی یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ اصل احساس جو ہے روح کو ہوتا ہے، وہی سوچتی ہے، وہی سمجھتی ہے، وہی ایکشن کرتی ہے اور کرواتی ہے ہم سے، ہمارے جسم سے. روح ہے تو انسان زندہ ہے، روح نکل گئی تو وہ مر گیا، مردہ ہو گیا. یادداشت، فیلنگ، ہر چیز روح سے ہے. تو یہ روح چیز کیا ہے؟ آدمی سوچتا ہے نا کہ یہ روح کیا چیز ہے، خیال آتا ہے، سوال آتا ہے، پوچھتے ہیں. تو یہودیوں نے بھی سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتاؤ کہ روح کیا ہے. تو قرآن میں آیت نمبر 85 الاسراء کی ہے، اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ یسألونک عن الروح، اور وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں کہ یہ روح ہے کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جواب دیجئے قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور آپ کو میں نے نہیں دیا اس کے علم میں سے سوائے ذرا سا، تھوڑا سا. یعنی دراصل یہ یہودیوں کو یہ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں زیادہ، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا تو وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا دیکھیں اس نبی کو کتنا پتا ہے. تو یہ لفظ جو روح ہے اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، ایک غیب کی چیز ہے جس کو سمجھنا بالکل ہی ناممکن ہے، کیونکہ انسان کا علم اور اللہ کا علم زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ علیم و خبیر ہے، اس کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم کتنا ہے؟ صرف اتنا کہ جیسے ایک پورا سمندر میں سے ایک پرندہ جو اپنی چونچ میں پانی نکال لے، تو انسان کا علم اتنا ہے کہ جیسے چونچ میں ایک پانی نکالتا ہے نا ایک قطرہ، تو وہ ہے. اور اللہ علیم و خبیر کا سمندر کے برابر علم ہے، تو کوئی مقابلہ تو نہیں ہے نا.
تو اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں وہی کو کہ وہ جبریل امین کی روح کہا گیا ہے وہی، کوئی کہتا ہے عیسیٰ روح اللہ تھے، اور کوئی کہتا ہے قرآن کو کیونکہ وہی سے وہ نازل ہوئی ہے اس کو، یعنی مختلف علماء روح کو مختلف طرح سے تعویلیں دیتے ہیں، سب کا یہ گیس ورک ہے، لیکن اصل چیز تو کسی کو نہیں پتا، اصل چیز بس یہ جو قرآن میں جتنا بتا دیا گیا ہے تو اتنا ہی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ پہلی دفعہ یہ روح عالم ارواح میں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، جو ہم لوگوں کو سمجھ آیا ان تمام چیزوں سے یہی آیا کہ جب پہلے عالم ارواح میں پیدا ہوئی ساری روحیں، اور ان سے اللہ نے سوال کیا لست بربکم، یعنی ان سے پوچھ لیا، قالوا بلا، انہوں نے جواب بھی دے دیا سب کچھ۔ پھر دوسری دفعہ وہی روح وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کہاں ڈالا؟ ماؤں کے رحم مادر میں ڈالا، ون بائی ون، ٹائم ٹو ٹائم، مطلب آتی رہی آتی رہی۔ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ کیا ہوگا کہ اب مر جائے گا جب انسان، روح نکال لیں گے فرشتے، تو وہ روح کہاں چلی جائے گی؟ عالم برزخ میں، وہ تیسرا عالم ہے، یعنی تھرڈ جگہ، عالم ارواح سے رحم مادر میں، رحم مادر سے عالم برزخ میں۔ پھر چوتھی دفعہ پھر کیا ہوگا؟ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو چوتھی دفعہ وہ ابدی زندگی میں، حیات بعد الموت میں، وہ دوبارہ اٹھ کے حشر میں آئے گی۔ تو یہ چوتھا، یعنی یہ 4 سٹیجز ہیں کہ ہماری روح جو ہے اس طرح ون بائی ون، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو اس پہ ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری روح اس طرح سے ہوگی، گزرے گی ون بائی ون۔ اس کے برعکس دیکھیں کفار کا کیا عقیدہ ہوتا ہے، ایتھسٹ ہیں، لادین ہیں حضرات، وہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ وہ کیا فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں زمانہ جو مارتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی بھی زندگی نہیں ہے، ہم یہیں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں جئیں گے اور یہیں مریں گے، اور ہم زمانے کے سوا، زمانہ ہمیں مار دے گا، بس زمانہ ہلاک کرے گا، اور ان کو کوئی باس الموت، بعض بات الموت کا کچھ بھی یقین نہیں ہے، کفار کو، مشرکین کو۔ لیکن مسلمانوں کو نہیں ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہمیں جزا سزا ملنی ہے، آخرت ہوگی، ہم جائیں گے۔ لیکن بہت سے مسلمان بھی ایسے گمراہ ہو گئے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں زندگی تو ایک ہی دفعہ ملی ہے، بس جو کرنا ہے یہی عیش کر لو، وہ سیکھ سیکھ کے ان لوگوں سے نا وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تو اور پھر دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ کے لیے کوئی زندہ رہنا نہیں طے کیا تھا، اور تو کیا اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے زندہ؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ نہیں زندہ رہ سکتا، وہ یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور اسی میں جو انسان عمل کرے گا اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو ان آیات سے واضح کیا ہوا کہ موت ایک حقیقت ہے جو کہ سبھی کو آنی ہے، چاہے وہ رسول ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے پیڑ پودے ہو، عاقل ہو، غیر عاقل ہو، تو ہر ایک کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، ہر سول کو چکھنا ہے، چاہے جو بھی ہو وہ نفس کا۔ اس میں دیکھیں بڑی اچھی بات کی، اس میں یہ کیا کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا ہے کہ کل نفس سیموت، ساری نفس اٹھا کے مر جائے گی، ایسا نہیں کہا ہے، یہ کہا ہے کہ وہ ذائقہ چکھے گی۔ ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہمیں ذائقہ چکھتے ہیں تو کہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، ہوتا ہے نا۔ تو جب انسان کو جب موت آتی ہے نا تو اس وقت ذائقہ اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ یہ خیر، اس کی موت جو ہے ایمان پہ ہوئی ہے، یا موت حسن خاتمہ ہے یا سوء الخاتمہ ہے، خیر پہ ہوئی ہے، شر پہ ہوئی ہے، اچھی موت ہے کہ بری موت ہے۔ یعنی جیسے ہی روح نکالی نا فرشتوں نے، اسی وقت فوراً آدمی ذائقہ چکھتا ہے۔ اگر مومنین کی ہے تو اچھے اچھے فرشتے ان کو نظر آتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اور اس طرح جاتے ہیں۔ تو یعنی اسی لیے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تمام نفس جو ہے نا وہ موت کا ذائقہ ضرور چکھتی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ
کسی وقت بھی ہم لوگ کو موت آ سکتی ہے نا. تو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مرے گی نہیں. ہر چیز مرنے والی ہے، ہم بھی مریں گے. لیکن کام کیا آئے گا ہمارے؟ صرف ہمارا نیک عمل، صلاۃ، سیام، صدقہ، خیرات، حسن اخلاق، یہی سب فائدہ ہوگا. ورنہ حادم اللذات جو ہے، دنیا کی تمام چیزیں متاع غرور ہے. دنیا، حیات الدنیا، یہ فانی دنیا جو ہے، سارا فیک پلیجر ہے، ساری جھوٹ موٹ کی خوشیاں ہیں، ٹیمپرری ہیں، سب ختم ہو جائیں گی. موت آئی اور ساری ختم. صرف ایک چیز بچنی ہے، نیک اعمال. تو ہمیشہ کام اسی کے لیے کرے جو ہمیشہ بچے گا. تو میری عزیز دینی بہنوں، بچیوں، دنیاوی زندگی میں بالکل بھی اس کو زیادہ وہ پریفرنس نہیں دیں، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیں. اپنی ابدی زندگی کے لیے کام کریں، ابدی زندگی کریں. کیونکہ ابدی زندگی میں جانے اور دنیاوی زندگی سے اس کے درمیان ایک بہت خطرناک وقت آنے والا ہے، وہ ہے عالم برزخ. وہ برزخ کتنا خطرناک ہے، قبر میں ہوگا، کتنے دن کا ہوگا، کتنے مہینوں کا ہوگا، کتنا کچھ کسی کو نہیں پتا. کسی کے لیے چند مطلب وہ چیز اللہ تعالیٰ برزخ کو کسی کے لیے بہت آسان کر کے چھوٹا بنا دیں گے، جیسے صبح سے شام. کسی کے لیے ہزاروں سال ہوگا، کسی کے لیے مہینوں ہوگا. یہ سب ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے سورہ رحمان کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ ایک وہ مرج البحرین یلتقیان، اس میں ہے سورہ، اس کی آیت نمبر شاید 19 to 20 ہے. اس ہو گیا پڑے گا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے دو دریاؤں کو کہ وہ مل جائیں. دونوں میں ایک آڑ ہے، ایک وہ تجاوز نہیں کرتی. وہ دیکھیں، ایک طرف بالکل کڑوا پانی، کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ انویزیبل پارٹیشن اللہ تعالیٰ نے ایسا اس میں درمیان میں کیا ہوا ہے کہ وہ دونوں چیزیں الگ ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ برزخ جو ہے نا، دنیا کی زندگی بالکل ادھر الگ ہے، اور قیامت کی زندگی ایک الگ ہوگی. اور بھی قبر کی جو زندگی برزخ کی ہے، عالم برزخ، یہ بالکل اسی طرح ایک انویزیبل سمجھے پارٹیشن ہے. اس میں انسان کس وقت کس حال میں رہتا ہے کچھ نہیں پتا. انسان کو اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے جو برزخ کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، غیب کا. اس کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے، وہ پتہ ہے، ہمیں نظر آتا ہے. یہ سب اس کی اپنی اپنی، کوئی بھی مر کے واپس نہیں آیا ہے کہ آ کے صحیح صحیح بتائے. لیکن یہ برزخ کا ٹائم پیریڈ ہر ایک کو گزارنا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کے اندر کتنی تکلیفیں ہوں گی، قبر کس کو دبوچے گی، کس کو آرام سے سونے دے گی، یہ سب کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کتنے ہزاروں سال، مہینوں کتنا رہنا ہے. یہ سب کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی مصیبت آئے. تو یہ ساری چیزوں کو آگے سمجھتے ہیں ہم اس پہ کہ کیسے کن کن اسٹیجوں سے ہو کے ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں برزخ میں. یہ دیکھیے، تو ہر شخص یہ دیکھے کہ یہ ہماری جو روح ہے نا، اس کی 5 اسٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلی اسٹیج اس کی کیا ہوتی ہے؟ موت کا دن. یہ موت کا دن وہ ہوتا ہے جس وقت روح نکلنی ہوتی ہے. وہ 1 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، 1 سیکنڈ میں، 1 مہینے میں، 1 سال میں. ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی روح فوراً نکال لیتا ہے. کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے کوما میں اتنے سالوں، کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی مہینوں پڑا ہوا ہے، پھر جا کے اس کی روح نکل رہی ہے. تو کسی کو بھی کسی کی ڈیتھ کا نہیں پتا. چلتے پھرتے بھی لوگ مر جاتے ہیں، بیمار ہو کے مہینوں پڑے بھی مرتے ہیں، کچھ ہفتوں پڑے ہوتے ہیں. یہ کسی کو نہیں پتا کس کی موت کیسی ہونی ہے. تو پہلی اسٹیج جو ہے ڈے آف ڈیتھ ہے. یہ پہلا جو ہے مرحلہ جو آیا، اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن سے ڈرو، اس قیامت کی گھڑی جو قیامت کبریٰ یہ کہلائے گی نا، موت، جس دن آپ کی جان نکل ہی گئی. قیامت صغریٰ تو روز آنا آتی ہے جب ہم سوتے ہیں، اور پھر نکلتی ہے، پھر آ جاتی ہے روح. لیکن قیامت کبریٰ کب آئے گی؟ جب ہماری روح بالکل ہی نکل جائے گی جسم سے. تو اس دن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس دن سے ڈرو، اس قیامت سے کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا.
جو بھی اس نے دنیا میں کمایا ہوگا اس پہ کبھی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہم ظلم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے جو کمایا ہے جو کیا ہے دنیا میں ہم تمہیں پورا پورا بدلا دیں گے. تو اس دن سے ڈرنے کو کہا گیا ہے، یعنی اپنی ہر کام کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب اللہ کا حکم ہو جائے گا نا تو وہ ٹلے گا نہیں. اب وہ چاہے وقت 1 دن کا ہو 2 دن کا، ہمیں کسی کو نہیں پتا ہم میں سے کسی کو کہ کون شخص کیسے مرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت 34 میں فرماتے ہیں وما تدری نفسم بأی ارض تموت. وہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں مرے گا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جاؤ فلاں شخص کی روح جاؤ نکال لو. تو اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس کی روح نکالنی ہے، کس جگہ پہ نکالنی ہے. یہ سب اللہ کو معلوم ہے. ہم لوگوں کو کچھ نہیں پاتا. انسان بھاگ رہا ہے کام میں اپنے بزی ہے سب کچھ ہے، پتہ چلا فرشتہ آیا اس کا روح لینے کے لیے. تو مرنے کی کوئی عمر کسی کو نہیں معلوم. تو جب انسان کبھی اٹھایا جائے گا تو فلاں جگہ پہ موت آئی، لوگ کہتے ہیں فلاں چیز کھانے سے مر گیا، فلاں جگہ پہ نہیں گیا ہوتا تو نہیں مرتا، احتیاط نہیں کی تو مر گیا، غلط وقت پہ غلط اس میں ہو گیا، بہت جلدی موت آ گئی، اور ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں. یہ سارا گناہ، یہ ساری باتیں گناہ کی ہے. موت کو آنا ہے اپنے ٹائم پہ، وہ آئی اپنے ٹائم پہ. کبھی بھی نہیں کہیں کہ وہ غلط پلیس پہ غلط جگہ پہ غلط طریقے سے موت آ گئی یا وقت سے پہلے مر گیا. کوئی نہیں مرتا وقت سے پہلے. جو اس کا وقت لکھا ہے نا اس سے آپ بھاگیں گے، دور بھاگیں گے. آپ دوسری طرف جا رہے ہوں گے، کہیں پیچھے سے کوئی چور ڈاکو آ رہا ہے آپ کو مارنے کے لیے دوڑا رہے، آپ بھاگ رہے، پتہ چلا آپ کا فرشتہ موت لینے آگے سے آ گیا. تو آپ کو نہیں پتا آپ کتنا ہی بھاگیں گے، آپ رن اوے کریں موت سے، لیکن موت کو جدھر سے جس طرف سے آنا ہے نا وہ خود بخود آ جائے گی. اس لیے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں. کتنے لوگ جہاد اس لیے جہاد نہیں کرتے اور کہتے ہیں نہیں ہم گھر پہ بیٹھیں گے، وہاں پہ جا کے مر جائیں گے. تو پتہ چلتے ہیں کتنے مجاہد جاتے ہیں اور وہ سرخرو کے واپس آ جاتے ہیں. وہ اور گھر میں جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں پیلس میں بیٹھے ہیں آرام ٹھاٹ سے، وہ اپنے بستر ہی پہ مر گئے. تو کسی کو کسی کی موت کا تو وقت صرف اللہ کو پتہ ہے نا. تو انسان موت سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. موت کو جب آنا ہے اس کا ٹائم لکھا ہے اللہ کے علم میں، اور اسی وقت وہ آ جائے گی. اس لیے کوئی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو موت ہے اس کو ویلکم کریں، اپنے اعمال ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ڈروں کو نکال دے اور ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے سب سے کہ بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو سو وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے. پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر جاننے والے اللہ کی طرف. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم جو کچھ بھی دنیا میں کیا کرتے تھے وہ ساری بات. تو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس کی طرف ہی تمہیں پتہ چلا جا رہے ہو، اور ملاقات تمہاری ہونی ہے اللہ سے. تو اس لیے کسی سے بھاگنے کی ضرورت ہے، وہ آنی ہے اپنے ٹائم پہ. پھر دوسری سٹیج کون سی آئے گی؟ پہلی تو یہ سٹیج آ گئی کہ اب یہ موت کا وقت آ گیا، یہ ٹلنے والا نہیں. دوسری سٹیج کیا ہے کہ فرشتے جو ہے جسم سے روح کو نکالتے ہیں. اب وہ کیسے نکالتے ہیں؟ وہ پہلے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے وہاں سے جس کا ٹائم ہو گیا کہ ہاں اب اس کو مرنا ہے. تو ایک گروپ آف اینجلز ہوتے ہیں، ملک الموت ہوتے ہیں، اکیلے نہیں آتے ہیں روح نکالنے. وہ پورا ایک گروپ بہت بڑا سا لے کر آتے ہیں ملک الموت روح نکالنے کے لیے. سو سارے فرشتے جو ہیں کوئی پاؤں کے پنجے سے اور پھر ایڑیوں سے، پھر شن بون سے، پھر نیز سے، اس میں سے روح کو کھینچتی ہیں، اس میں سے نکالتی ہیں کہ اوپر کی طرف آئے. اور آہستہ آہستہ ہر چیز ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہے، بالکل نم ہوتی جاتی ہے، بے جان ہوتی جاتی ہے، اور کنٹرول انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اور وہ کرتے کرتے کھینچ کے اس کو چیسٹ تک، بالکل سینے تک وہ وہاں لے آتے ہیں. جیسا کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتى إذا جاء
الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں. رسولنا جو ہے کہا ہے نا، رسول کہتے ہیں جمع کو، یعنی ڈھیر سارے فرشتے وہ قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. وہم لا یفرطون، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ملک الموت کے ساتھ وہ سارے آتے ہیں لیکن وہ ملک الموت صرف آرڈر دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، وہ نہیں کرتے کچھ. وہ روح نکالتی ہے، وہ ساری پوری ٹیم ہوتی ہے. جیسے آپریشن کے وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک سرجن ہوتا ہے، اس کے ساتھ اتنے سارے ہیلپر اور ڈاکٹر سب چاروں طرف ہوتے ہیں نا، اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب موت آتی ہے تو وہ پوری باڈی سے ایک ایک ہر آدمی کام کر کے فرشتے اس میں سے کھینچتے ہیں. پورا جسم نم ہونے لگ جاتا ہے اور ٹھنڈا بالکل ہو جاتا ہے، بے حس ہونے لگتا ہے انسان. یہ سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تھرڈ اسٹیج آتی ہے. تھرڈ اسٹیج میں یہ جو چیسٹ تک آپ کے یہاں جو روح آئی تھی نا، نیچے سے اوپر سے ہپ بون تک کھینچ کے سینے تک آئی تھی، اب وہ روح اور اوپر کھینچا جاتا ہے. تو اس کے یہ روح اب آتی ہے کالر بون کے پاس. تو وہ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ چلانے لگتا ہے انسان، ایک دم سے پینک کرنے لگتا ہے. اس وقت جتنے لوگ چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہے کوئی بلاؤ بلاؤ، کوئی پھوکے پھاکے، کوئی قیل من راق. اس کے اندر کہتے ہیں نا کوئی راقی ہے اس کو بلاؤ ذرا، پڑھ کے پھوکے، اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ جلدی سے. ایک دم پریشان ہو کے ہر آدمی پینک ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس کو ہم بچا لیں، کیا کریں. تو وہ اس کے لیے بھی سورہ القیامہ کی آیت نمبر 26 سے 30 تک دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو کہ جب جان ہنسلیوں تک، کالر بون تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جائے گا کہ کون ہے دم کرنے والا، کون ہے راقی، کوئی آ کے اسے پھونک دے. اور وہ مردہ جو ہے بالکل یقین کر لے گا کہ اب تو ہم مر رہے ہیں، اب تو کام ختم ہو گیا، اب تو ہم نہیں بچ سکتے. تو وہ کوئی لوگ پکاریں گے کہ بلاؤ فلاں کو. اور یہ جدائی کا وقت مردے کو یقین آ گیا کہ یہ جدائی کا وقت، موت کا وقت آ چکا ہے. اور اس کی پنڈلی پنڈلی میں مل جائے گی، ساق بن ساق آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ جائے گی. کہ جیسے دو پنڈلیاں آپس میں مل جائے تو انسان کھڑا ہو کے چل نہیں سکتا ہے نا، دونوں الگ ہو تو چل سکتا ہے. تو وہ بالکل پنڈلیاں آپس میں مل جائیں گی. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی کا دن ہے. تو اس طریقے سے وہ ٹائم ہوگا جس وقت کی کالر بون سے مطلب روح جو ہے اوپر نکل آئے گی تراقی کے اندر. اس کے بعد پھر کیا کہا ہے، اس وقت انسان جب سرٹن ہو جائے گا کہ ہاں اب تو موت کا وقت آ ہی چکا ہے، اب کوئی امید نہیں ہے، تو اس وقت اب انسان کو کلیمٹی آف ڈیتھ یاد آئے گی. کہ مرنے والا سوچ رہا ہوگا کہ اب تو ہماری اس مصیبت آ گئی، لیکن اس کو کون سی دنیاوی اس کو نہیں ہوگا. دنیاوی لوگ جو ہوں گے ان کو تو اپنی فائنینشیل کلیمٹی کی وہ فکر ہوگی نا، کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ تو مرے گا تو پھر ہمارے پاس کون خرچہ چلائے گا، یہ وہ. لیکن جو مرنے والا ہے اس کو تو سب چیزیں بیکار لگیں گی. وہ تو کہے گا یہ تو ہماری اسپریچول کلیمٹی، روحانی طور پہ میں مر رہا ہوں، ختم، اب تو یہ بہت مصیبت الموت ہے. اس وقت اس کو یقین ہو جائے گا ہماری جان نکل رہی ہے بالکل. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی دیکھ لیجیے. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں. یعنی جب مردے کو بالکل اپنے دنیا سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں دکھے گا، وہ بند نظر آئے گا راستہ، تو اس کو اپنی مصیبت الموت کا یقین ہو جائے گا کہ جسم اب بے حرکت ہو چکا ہے، عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، صدقہ میں دے نہیں سکتا، خیرات میں کر نہیں سکتا، نماز میں پڑھ نہیں سکتا، توبہ میں کر نہیں سکتا، استغفار کر نہیں سکتا، سارے دروازے بند،
سارے عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اسی وقت کے لیے حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جیسے ہی ابن آدم کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، انقطع، سارے عمل جو ہے اس کے فنش۔ پھر وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کہتا ہوتا ہے کہ یا اللہ کاش میں استغفر اللہ بول پاتا، لیکن منہ بول نہیں پاتا۔ وہ کہتا الحمدللہ نکل جاتا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کچھ تو میں کہہ لیتا۔ وہ تمنا کرتا رہتا ہے اس وقت، لیکن اس کو منہ سے کچھ نہیں نکلتا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 سے 100 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، تاکہ میں جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں دنیا میں اس سے میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے، پردہ ہے۔ اس برزخ میں اس دن تک وہ اٹھایا جائے گا، اسی میں رہے گا قیامت تک کے لیے۔ اگر مردے کو دنیا میں آنے کی اگر اجازت اللہ دے بھی دے تو 100% شیورلی انسان کیا کرے گا؟ آ کے سارے پیسے کو اٹھا کے اللہ کے راہ میں نکال دے گا، پورا ٹائم اپنا عبادت میں بھول جائے گا کہ دوبارہ اگر کوئی بھی زندہ ہو جاتا تو وہ کیا کرتا؟ نیک عمل ہی کرنے کے لیے رہتا۔ تو اس چیزوں کو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے، ابھی سے عقل اپنا استعمال کر لو، ابھی سے تم اپنی تیاری کر لو، کیونکہ یہ وقت ہونے والا ہے۔ قبل اس کے کہ تم خود قبر میں جاؤ، یہ ساری چیزوں کو دیکھو، سنو اور اس پہ عمل کرو، عمل کر کے آگے بڑھاؤ، اپنے جاننے والوں کو بڑھاؤ، ان کو بتاؤ، پہنچاؤ، تاکہ پھر غفلت سے ہم دور بچیں۔ جیسے کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، تو اور تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ جس وقت یہ سارا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تو تیرا پردہ اب ہٹا دیا، دیکھ لے کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ تو ہم غفلت میں تھے تم پوری زندگی، آج دیکھو پردہ ہٹ گیا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، جس کا انکار کرتے تھے آج سب نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری 3rd اسٹیج میں ہونے کے بعد اب آتے ہیں 4th اسٹیج میں۔ 4th اسٹیج میں روح جو ہے حلقوم یعنی حلق میں آتی ہے، نیچے سے اور اوپر سینے سے کھینچی جاتی ہے، فرشتے اسے اور کھینچتا ہوا لاتے ہیں، حلق میں لاتے ہیں۔ اس وقت جو حلق میں لاتے ہیں اس کے لیے دیکھیں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 سے 87 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ یہاں اسٹیج 4 میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں کہ جب وہ جان روح حلق کو پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو اپنی آنکھوں سے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس کیوں نہیں اگر تم اس کے اللہ کے کو حساب دینے والے نہیں تھے تو پھر تم السلام علیکم۔ اس کی محکومیت کو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ روح کو ذرا پھر ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے اللہ کی حکومت کو، تم ہی اس کے اوپر رول کرتے ہو، تو کیوں نہیں تم اس روح کو واپس جسم میں لوٹا دیتے؟ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے نا انسان سے کہ تم بہت ہمبل ہو، بہت زیادہ سچے ہو، بہت وہ، تو اس روح کو ذرا اندر تو ڈال کے دکھاؤ۔ تم بہت اپنے ترجیحوں
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ اس روح کو اپنے واپس کر کے دکھاؤ. اب تو یہ روح ہم باہر نکال رہے ہیں تو تم اس کو ڈالو. لیکن آج تک کوئی وہ چیلنج قبول نہیں کر سکا. دنیا میں بہت لوگ کوشش کرتے ہیں کہیں پہ روح کو جمع کریں اور باڈی میں ڈال دیں، واپس کریں یہ وہ، لیکن کتنے زمانہ ہو گیا ہے، لیکن آج تک کسی کا کوئی تجربہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم واپس نہیں ڈال سکتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ واحد ہے، خالق ہے، معبود ہے، یقین کرو اس کے اوپر اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دو تاکہ تم پھر مسلمان تو ہو جاؤ. صحیح کہ مسلمان تم یقین تو کر لو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے کو سرنڈر تو کرو. تم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہو تو اب تمہاری آنکھوں سے سب کچھ دکھ گیا تو تم سرنڈر کرو. لیکن جس کو نہیں کرنا ہے وہ انسان ویسے ہی رہتا ہے. اور جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ ان سب باتوں کو سن کے وہ صحیح ہو جاتے ہیں، اپنا آخرت بنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد 5th اسٹیج آئے گی، لاسٹ، جس میں کہ اب کیا ہوتا ہے، حلقوم میں آ گئی نا روح، کھینچ کھچا کے چاروں طرف سے وہ اوپر چلتی آ رہی ہے روح. اب حلق کے بعد باہر نکالنا ہے. اب باہر نکلنا ہوتا ہے تو کون ہے؟ ملک الموت آتا ہے. اب آئے گا ملک الموت. ابھی تک نہیں آیا. ابھی تک سارے فرشتے تھے جنہوں نے پوری باڈی سے روح کو کھینچتے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ اس وقت اب یہ 5ویں اسٹیج پہ دکھا دیا جاتا ہے نظارہ جنت کا نیک لوگوں کو اور خبیث لوگوں کو جہنم کا. تو جب نیک لوگوں کو جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے نا تو وہ تو پھر سوچتی ہیں ہم جسم میں کیوں رہیں، جلدی سے ہم باہر نکلیں، منہ سے جلدی سے باہر جائیں تاکہ ہمیں اچھی جگہ حاصل ہو. اور جو خبیث روح ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے پورے جسم میں بھاگتی ہے، چھپتی ہے کہ کہاں سے میں ادھر سے ہڈیوں میں چلی جاؤں، ادھر چلی جاؤں، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کسی طرح کوئی کھینچنے نہ پائے. اور فرشتے جو ہے مار مار کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چھپتی رہتی ہے باڈی کے اندر. تو یہ آخری لمحہ ہوتا ہے جب یہ ملک الموت آتے ہیں اور وہ کھینچ کے پھر روح کو لے جاتے ہیں آسمان کی طرف نا. اس روح کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. تو جب اس وقت کھینچیں گے پہلے تو وہ اچھی روح جب نکلتی ہے نا تو روح کو جاتے ہوئے آنکھیں انسان کی اس کو فالو کرتی ہیں. تو پھر اس لیے اس کی آنکھیں آپ دیکھیں مردوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے کیونکہ وہ روح کو فالو کرتے ہیں. وہ روح جا رہی ہے آگے تو وہ بے جان جسم جو ہے آنکھ اس کی پھٹی ایسے کھلی رہتی ہے. اسی لیے مردے کو جب بند کرتے ہیں لوگ نا اپنے ہاتھوں سے اس کو دبا کے آنکھ کو بند کرتے ہیں کیونکہ وہ کھلی رہ جاتی ہے، اسی کو دیکھتی ہے. تو یہ جو فرشتے جو ہیلپر ہوتے ہیں نا وہ ملک الموت کی ہیلپ کرتے ہیں اور باڈی سے نکالتے ہیں. لیکن جب وہ پاکیزہ روح ہوئی تو اس کے لیے کوئی اتنی محنت نہیں کرنی ہوتی کیونکہ اس وقت پکارتے ہیں یہ ملک الموت، کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اے بہت پاک روح آؤ نکل جاؤ، اخرجی الی ربک، نکل آؤ اپنے رب کی، اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت کی طرف باہر نکل آؤ اور چلو. بلاتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ آؤ نکلو باہر، چلو اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جیسے مشک میں سے پانی نکالا جاتا ہے نا، مشک کو کیا کہتے ہیں، مشک کہتے ہیں اردو میں، شاید مشک کہتے ہیں عربی میں. تو وہ اس کا اگر منہ کھول دیا جائے تو پانی کیا ہوتا ہے بہت اسپیڈ سے اس میں سے نکل آتا ہے، تیزی سے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں ان کو کہ جب بلاتے ہیں اخرجی الی ربک، اپنے رب کی رضا کی طرف آ جاؤ، تو پھر وہ جو ہے تیزی سے نکلتی ہے. مرنے والا اگر صالح انسان ہوتا ہے تو فرشتے بلائیں گے پاک روح نکلو پاک جسم سے، تم تعریف کرنے والے اللہ کی طرف چلو. تم دنیا میں اللہ کی تعریف کرتے تو خوش ہو جاؤ، آج عظیم رات اور خوشبودار پھولوں کی طرف چلو اور غصہ نہیں ہونے والے رب کی طرف چلو. خوشخبری ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. آسمان سے فرشتے ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو اس لیے وہ روح کو نکالنے کے لیے پیار سے بولتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی اچھی شکلیں دکھاتے ہیں، مطلب اچھا سین دکھاتے ہیں. تو بالکل وہ اطمینان سے، جیسے پانی نکلتا نہیں ہے اس طرح سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا، اس طرح وہ باہر نکل آتی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کفن میں لپیٹتے ہیں، کفن کے اندر لپیٹ کے اس کو اوپر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو ہر آسمان سے وہ خوشبو ایک آتی ہے ان کے پاس، اور پھر پہلا آسمان تو پھر دوسرا پھر تیسرا، ایسے کرتے کرتے 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پاک روح آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے جاؤ، اس کا نام علیین میں لکھ دو.
اور پھر لین میں لکھنے کے بعد پھر اس پاک روح کو کہا جاتا ہے جنت کا کفن پہناتے، خوشبودار کفن اس میں لپیٹ کے کہا جاتا ہے جاؤ اس کو قبر میں لٹا دو اور آرام سے قبر کو کشادہ کر دو، اور قبر کے اندر آرام سے بالکل سکون سے رہے۔ تو اس طرح سے اس کا ساتھ ہوتا ہے بہت اچھا بیہیویئر۔ تو نفس مطمئنہ کی یہ بات ہو رہی ہے، جو نفس اچھے ہوتے طیبہ۔ اب جو دوسرے کیا ہوتے ہیں کہ جو خراب لوگ ہوتے ہیں، خبیث لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ پکاریں گے کیا نام ہے ان کا، کچھ لوگ اسرائیل کہتے ہیں ان کو، لیکن لکھا ہے اسرائیل ملک الموت کا نام نہیں ہے، ملک الموت ہی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو پھر وہ پکارتے ہیں اخرجی یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی روح نکل جاؤ، باہر نکلو۔ تو وہ روح کیا کرتی ہے، بھاگتی ہے، چھپتی ہے، کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی۔ تو اس کو کیا کرتے ہیں، پٹائی کرتے، مارتے ہیں، وہ اس سے کسی کوڑے سے یا جس سے بھی مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکلو۔ تو وہ روح کیسی ہوتی ہے کہ جیسے گیلا اون ہوتا ہے نا، اس اون میں سے کانٹے دار شاخ کھینچی جائے تو کتنی زور سے اس میں لپٹ جاتی ہے، نہیں الگ ہوتی۔ تو اس طریقے سے وہ روح کھینچی جاتی ہے ادھر سے ادھر سے، اتنی تکلیف سے کر کے اس کو، منافقوں کی روح کو، گنہگاروں کی روح کو، مشرکوں کی روح کو جسم سے کھینچا جاتا ہے۔ اور جو مسلمان بھی جو گناہ کر رہا ہے تو اس کا بھی یہی حل ہوتا ہے، جیسے تھارن والی برانچ کوئی ہو کانٹے دار، اور اس میں سے گیلا اون ہو، اس میں سے کھینچ کر نکالا جائے۔ اعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من سوء الخاتمہ ومن عذاب القبر۔ تو یہ تمام سمری تھی اس کی کہ لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد، حیات بعد الموت، قبر کا یہ خلاصہ تھا۔ تو میری عزیز بہنوں، روح کو اپنی پاک کرنا ہے تو ابھی سے، اسی لمحے سے اس مشن پہ شروع ہو جائیں، کام کرنا شروع کر دیں کہ اچھے اچھے الفاظ کہیں تو روح پاک ہوتی ہے، تلاوت کریں تو روح پاک ہوگی، اور روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، روح پاک ہوگی، تبلیغ کریں دین کی تو روح پاک ہوگی، غریبوں کی مدد کریں تو آپ کی روح پاک ہوگی۔ تو اس سب کا صدقہ کریں، خیرات کریں، روح کو پاک کریں، مجاہدین کی مدد کریں، اس سے روح پاک ہوتی ہے، اولاد کی اچھی تربیت کریں تو روح پاک ہوگی، اور روح کو پاک کرنا ہے تو والدین کی خدمت کریں اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں کہ جو آپ نیک کام کریں گے تو اس سے آپ کی روح پاک ہوگی۔ تو اے میری عزیز دینی بہنوں، انا احبکم فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سب کو پیار کرتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سب سے محبت کرتی ہوں، اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ حیات طیبہ اور حسن خاتمہ حاصل کرنے کے لیے خاص طور پہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے، میرے والدین سب کے لیے بھی دعائیں کریں، اور اپنے تمام دینی بہن بھائیوں کے لیے دل کی گہرائی سے ہم سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعائیں صرف اس زندگی میں سنی جائیں گی، مرنے کے بعد کوئی کسی کی دعا کچھ نہیں ہوگی۔ تو جو بھی دعا کرنی ہے ابھی کریں، روح نکلنے سے پہلے کریں۔ ہم سب ایک لفظ استغفر اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے بعد میں، تو اس لیے ابھی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ دے اور یہ ساری چیزوں سے، ساری آزمائش سے بچائے، اور ہم لوگ کو فرشتے پکارے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے ملاقات کا شوق ہو، کیونکہ اگر ہمیں اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا تو اللہ کو بھی ہم سے ہوگا، اور اگر ہم اللہ سے دور بھاگیں گے تو اللہ بھی ہم سے دور بھاگے گا، اللہ ہمیں دور کر دے گا، اللہ اپنی عبادت سے ہمیں دور کر دے گا، اپنے تبلیغ سے دین کی دور کر دے گا، اللہ ہمیں اپنی ذکر کی محفلوں سے ہمیں دور کر دے گا، اللہ ہمیں دعا کرنے سے دور کر دے گا، اللہ ہمیں غربا کی مدد کرنے سے دور کر دے گا، اللہ ہمیں جہاد کرنے سے دور کرے گا، اللہ ہمیں نیک کام کرنے سے دور کر دے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کوئی ایسی چیزیں کریں، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی اسألک حبک حبک من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب الحشر، فتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا والممات۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔